سر ابھی ہم نے فقیروں کی بات کی، تو ہمارے معاشرے میں عموماً ایک رویہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ فقیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اسے ایک آئیڈیل زندگی تصور کرتے ہیں، اور جو بن ٹھن کے اچھے لباس میں رہتے ہیں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور روایت میں بھی وہ جو ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم احینا مسکینا و آمنا مسکینا و حشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اور حضور دعا بھی دوسری جگہ پر ایک اور یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میرا اور روح کا رشتہ برقرار رہے۔ تو اسلام میں اس کی کیا مطلب ہے سر؟ فقیروں والی زندگی آئیڈیلائز ہے، اور ان روایات کی کیا حقیقت ہے سر؟ آخری صورتوں میں چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، خاص طور سے سورہ بلد وغیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دونوں کام کرتے ہیں۔ کھلا دینا بھی آزمائش کے لیے ہے اور کم دینا بھی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کا میں رزق تنگ کرتا ہوں وہ بھی آزمائش کے لیے، جس کو دیتا ہوں وہ بھی آزمائش کے لیے۔ تو یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، آزمائش دونوں صورتوں میں ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ کے لیے آزمائش فضیلت کا باعث تب بنے گی جب آپ تقوی کے ساتھ اس میں سے گزر جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ فقیری، مسکینی یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اور جو فضیلت کی چیز کیوں بنی یہ، اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے پاس وہ جو دو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے، یونان میں فیثاغورس پتھاگورس، اور ہندوستان میں گوتم بدھ۔ ان دونوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ فقر کو پسند کیا ہے تو اس وجہ سے پھر نتیجہ کیا نکلا کہ فقر ایک اعلیٰ معیار کی چیز بن گئی۔ مسلمانوں نے جب ان دونوں علوم سے واسطہ پڑھا تو انہوں نے بھی فقر کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دے دیا، حالانکہ فقر اپنی ذات میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترویج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک امیر ترین آدمی تھے، امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے۔ اگر آپ کا وہ کھانا دیکھیں جو آپ نے دعوت کے لیے پہلے دن لوگوں کی دعوت پہ بلایا ہے اپنے نبوت کے اعلان کے لیے، تو وہ گوشت اور دودھ کی دعوت تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایک غالباً ابو لہب نے یا کسی نے کہا کہ اس کے کھانے کی سے متاثر نہ ہو جانا۔ یہ سردار ایک جملہ بول رہا ہے کہ اس کے کھانے سے متاثر نہ ہو جانا۔ تو اس کے بعد مدینہ میں آپ تشریف لائے تو آپ کے اوپر سماجی اور حکومت کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی تھی، تو انہوں نے اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے فقر والی زندگی اختیار کی ہے۔ اسی میں وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ اپنے گھر پہ پردے بھی لٹکانے نہیں دیتے، کہتے نہیں میرے اوپر صاحب صفحہ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، تو میں کیا اپنے گھر میں پردے لٹکا لوں، یہ کر لوں، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ 10 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ وہی زمانہ ہے۔ لیکن یہ فقر کا زمانہ نہیں تھا، اختیاری فقر کا زمانہ تھا، بحیثیت حکمران، بحیثیت مہاجرین کے لیڈر تھے آپ۔ اپنے ساتھ اتنے مہاجرین کو لے کر آ گئے ہیں جن کا بھی آج درس میں ذکر ہوا ہے، وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں اور آپ اس طرح کے کام کر رہے ہوں، تو یہ آپ کے مہاجرین کے ایک لیڈر کے طور پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بہرحال صحابہ نے آپ کا خرچہ اٹھائے رکھا، آپ کو اچھا کھانا ملتا رہا، ایسا نہیں کہ آپ بھوکے رہتے تھے، فاقہ کوئی نہیں آیا آپ کے اوپر الحمدللہ۔ وہ پتھر باندھنے کا محاورہ ایک اور معنی کا ہے، وہ کسی وقت موقع ملا تو وہ واضح کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے وہ الگ سے بات ہے۔ آخری زمانے میں پھر آپ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اور بلکہ آپ کے پاس جو آخری زمانے میں موطا امام مالک کی روایتوں میں ہے کہ آپ نے ایک یمنی کوٹ سا آپ کو آیا سرخ رنگ کا، آپ کو بہت پسند تھا، تو آپ نے ساری سردیاں اس کو اتارا نہیں ہے، بلکہ آپ وضو کرنے کے لیے اس کے بازوؤں میں سے ایسے بازو نکال کے تو وضو کرتے تھے، تنگی ہوتی تھی وضو کرتے ہوئے، لیکن تب بھی آپ نے اس کو نہیں اتارا۔ تو یہ آپ نے کبھی بھی فقر کو پروموٹ نہیں کیا۔ میں نے جو آیتیں آپ کو پہلے پیش کی ہیں کہ یہ دیکھیے، یہ سورہ الفجر ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں
تو اس کے بہت اکرام کرتے ہیں اور اس کو بہت نعمتیں دیتے ہیں، تو کہتا ہے جی مجھے اللہ نے بڑا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو وہ کہنے لگتا ہے اللہ نے میری توہین کی۔ تو بہت مال دینا بھی ابتلا ہے اور رزق تنگ کرنا بھی ابتلا ہے، کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جدوجہد کرنی چاہیے کمانے کی، کھانے کی، حرام کے راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ اب میری جدوجہد کے بعد جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ رکھا تھا اس پر قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ کاروبار کی شکل بدلتے رہیں، محنت کو دائرے بدلتے رہیں، ضرور کریں، ناجائز طرف نہیں جانا بس۔ القاسب و حبیب اللہ مشہور ہمارے ہاں روایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کمانے والا، یہاں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے میں رعایت کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ 2 وجہ سے، کہ تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو کاروبار کرنا ہے، تو میں کیا سب کے اوپر تہجد لازم کر دوں؟ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور کچھ جہاد کے لیے، چلو جہاد تو دینی فریضہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم میں سے کچھ نے کاروبار کرنا ہے، تو اس لیے میں تہجد فرض نہیں کر رہا ہوں، ہاں جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کاروبار کا اتنا دھیان رکھ رہے ہیں، یہاں پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جتنی آپ کی سفر کی رعایتیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ دنیا کے کاموں کی وجہ سے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ سفر صرف ہم تبلیغی جماعت والا سفر کرتے ہیں، تو دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دی ہیں۔ مذہب کے اندر یہ چیز کو مانا گیا ہے کہ میں نے کمانا ہے، کھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ منع نہیں کیا گیا۔ تو فقر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ یہ جملے کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ الفقر فخری، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ اس کی رعایت میں کہہ رہا ہوں کہ فقر کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ آزمائش کی چیز ہے۔ نہ امارت قابل فخر ہے، نہ فقر قابل فخر، دونوں اللہ کی آزمائش ہیں۔ جو اس میں فخر کرے گا وہ بھی مارا جائے گا، جو اس میں فخر کرے گا وہ بھی مارا جائے گا۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے دونوں صورتوں میں۔